جو چار باتیں ایسی ہو جس سے ہمارا اس کے پیچھے عمل ہوگا تو پھر کسی کے اوپر کسی کی شکایت کرنے کی ضرورت نہیں. شریعت سمجھو کہ لباس کی مثال ہے جسے ہمیں اپنے لباس کی حیا سنبھالنے کے لیے یا اسے اپنی آبرو بچانے کے لیے پہنا جاتا ہے. طریق ایک ایسا راستہ ہے جس میں بہت سے لوگ ہیں، یعنی علماء کرام بھی ایسے ہیں جن کو طریق معلوم نہیں. اگر آپ ان کے سامنے شریعت کے اعتبار سے اگر طریق بیان کریں گے تو آپ کو فوراً فتویٰ ٹھوک دیں گے کہ آپ نے کیا ہے، ناجائز ہے، حرام ہے. اس انداز کا طریق ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حدیث پاک ہے. میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. اگر ہو سکے تو طریقہ پہلا جملہ پہلی پیاری بات میں آپ کے سامنے پیش دیتا ہوں. ہو سکے تو آپ مجھے طرح سے نواز کریں. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شب معراج کی رات تھی. آقا تشریف لائے. حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آقا کے دربار میں تشریف رکھیں اور آقا نے فرمایا، اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، میں شب معراج کی قربتوں سے تشریف لایا ہوں. آج میری رحمت کا دروازہ جوش میں ہے، جو چاہے آپ مانگو. کیا کہا؟ جو چاہو آپ مانگو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اتنی، یہاں تک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ جب بھی آقا حضرت عائشہ کی گود میں تشریف رکھتے یا اپنا سر مبارک رہتے، یعنی ان کے گود مبارک ہی میں اللہ کے رسول کو زیادہ تر اللہ کے کلام کہتے ہیں. اتنی پیاری ہے، سبحان اللہ، اتنا پیارا مولا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے رسول نے سوال کیا تو جواب دینے سے پہلے ہی حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، آپ کو اللہ نے شرف معراج عطا فرمائی ہے، اپنی قربتوں سے نزدیکی سے نوازا ہے، ہزاروں رازوں کے رازیں آپ کی بارگاہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کی گود مبارک میں ڈال دیے ہیں. اے اللہ کے رسول، کہ مجھے آج تمہیں اعلان کیا ہے کہ میری رحمت جوش میں ہے. عائشہ کیا مانگتے ہو مانگو. تو حضرت عائشہ اتنی امہات المومنین یعنی تمام مسلمانوں کی ماں ہوتے ہوئے آقا کی قربت اللہ کے رسول کو اگر خواب میں نصیب ہو جائے، سمجھو وہ ولایت کا مقام اسے نصیب ہو جاتا ہے. جو اللہ کے رسول ان کی گود میں آرام فرما رہے ہو، پھر عائشہ کو دوسرے سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں رہتی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آقا نے جب سوال کیا تو عائشہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، سوال تو کرنے سے پہلے مجھے اتنی تو اجازت دو کہ میں میرے بابا سے پوچھ لیتی ہوں کہ مجھے آپ سے کیا مانگنا. طریق دیکھ کتنا پیارا ہے. مذہب اسلام کا نزاکت، اس کی پیاری ادائیں کتنی پیاری ہیں کہ ایک انسان اگر اپنا لیا تو پھر انسان کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود مر کے سامنے آ جاتا ہے. طریق ایسی پیاری ہے. تو اللہ کے رسول سے فرمایا، اے اللہ کے رسول، مجھے آپ اجازت دے دیں تو میں میرے بابا سے جا کے پوچھتی ہوں کہ میں آپ سے کیا مانگوں. کہ حضرت عائشہ کو مانگنے کا طریقہ نہیں تھا. حضرت عائشہ کی جو روایت اگر راوی حضرت عائشہ ہو جائے تو پھر اس کے پیچھے دوسروں کی روایت راوی مقرر ہونا ضروری ہی نہیں ہے. اتنی بڑی ان کی دلیل اگر حضرت عائشہ نے فرما دیا اور آقا سے سنا، اور ان سے بہتر کون سننے والا ہوگا زندگی میں بھی، حیات میں بھی، اور حیات پردہ ہو جانے کے بعد بھی. حضرت عائشہ کی شان ایسی ہے کہ حضرت عائشہ ایک مرتبہ کہتے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تو راویوں نے اسے روایت بنا دی، حدیث بنا دی. تو حضرت عائشہ اپنے باپ کے دربار میں جانے سے پہلے اجازت مانگی، اے میرے سرتاج، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اللہ کے رسول نے بھی منع نہیں پوچھا، نہیں، یہ نہیں فرمایا کہ عائشہ، جب میں رسول دے رہا ہوں تجھے مانگنے کی اجازت میں دے رہا ہوں، رحمت للعالمین میں ہوں اور تم میری بیوی ہو، پھر تمہارے باپ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے. اللہ کے رسول نے یہ بھی نہیں فرمایا. یعنی مذہب اسلام کی نزاکت بتائی، کتنا پیارا اور کتنا اخلاق والا مذہب اسلام ہے. کسی کی سنتا ہے تو کیا پیارے انداز میں سنتا ہے. یہ نزاکت اللہ کے رسول نے پیش فرما دی، امت کو بتا دیا. حضرت عائشہ کی اجازت دی، عائشہ جاؤ تمہارے والد سے پوچھ کے آ جاؤ. حضرت عائشہ تشریف لے گئی اور فرمائی، یار اے میرے ابا حضور، آج اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے اعلان فرمایا ہے کہ آج میری رحمت جوش میں ہے. اے عائشہ کیا مانگتی ہے، مانگنا ہو تو مانگ لو. تو ابا حضور بتائیے کہ اب میں تمہارے محمد عربی، میرے شوہر نہیں فرمایا، آقا محمد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اور آپ کے محبوب سے میں کیا مانگوں. کیا پیارا طریقہ اصول کیا ہے. اور انہوں نے اپناپن ظاہر کیا اور یہ بھی نہیں سوچا کہ میں میرے باپ سے کیا پوچھنا جب اللہ کے رسول نے پوچھا ہے. تو یہ اصول نے حضرت عائشہ نے بتایا، آقا نے اسے اجازت دی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے صحابی نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، عائشہ، اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا شب معراج کے قربتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے.
آج عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے رسول سے ایسی چیز مانگنا تو فرمایا میں جس طریقے سے تجھے سکھا رہا ہوں اسی انداز میں تو آقا سے مانگنا ہوگا. فرمایا یا رسول اللہ میں کیا مانگوں؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو ہزاروں لاکھوں قربتوں میں سے قربتیں عطا فرمائی ہیں, ہزاروں راز کی بات بتائی ہیں, ان رازوں میں سے ایک راز کی بات بتا دیں, ان کی رازوں میں سے ایک راز کی بات بتا دیں. تو حضرت صدیق اکبر نے پھر فرمایا عائشہ جب راز کی بات اللہ کے رسول بتا دیں تو واپس نہیں چلا جانا, سنتے ہی پھر میری بارگاہ میں آنا تاکہ مجھے بھی معلوم ہو کہ تو کیا مانگا. اصول دیکھو کتنا پیارا ہے اور ہمارے اندر کا اصول کتنا, ہماری گندگی کتنی پیاری ہے. ایک دوسرے کو دبانے میں لگے, ایک دوسرے کو دبانے میں لگے ہیں. تو یہاں اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ عائشہ پوچھی آئی اور پھر فرمایا عائشہ بتاؤ تمہارے ابا سے کیا میرے سے مانگنے کا تم نے حکم مانگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ابا حضور نے یہ فرمایا ہے. تو اللہ کے رسول نے ابھی سوال کرنے سے پہلے مسکرائے. آقا کو معلوم ہو گیا کہ میرا یار غار میرے ساتھ میں سونے والا اب زندگی میں بھی میرے ساتھ ہے اور خبر میں سو جاؤں تو تب بھی میرے ساتھ ہوگا. تو اللہ حضرت ابو صدیق کو مقام ایسے مل رہے ہیں, مسکرایا کہ میرا یار بھی اپنی بیٹی کو وہ بول کے بھیج رہا ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے میری قربتوں میں رکھا تھا, میری نزدیکیوں میں جو اللہ نے عطا فرمایا تھا وہ چیزیں میرا صدیق اکبر نے اپنی بیٹی کو مانگنے کے لیے روانہ عطا فرمایا ہے. آقا نے مسکرایا اور پھر فرمایا, پھر حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے جو قربتیں عطا فرمائی تھی ان قربتوں میں سے ایک قربت جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے نزدیکی میں جو آپ کو پہلا جملہ عطا فرمایا یا رسول اللہ وہ بتا دیجئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین میں نے اللہ کی ہزاروں لاکھوں قربتیں مجھے نصیب ہوئی ہیں مگر ان میں سے یہ قربت مجھے بہت پسند آئی ہے, وہ چیز میں تجھے عطا فرما دیتا ہوں, وہ چیز دے دیتا ہوں. اللہ کے رسول سے بیوی نے فرمایا یا رسول اللہ فرما دیجئے. اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے اگر جاتے جاتے راستے میں, یہاں مومن نہیں کہا, مسلمان نہیں کہا, متقی نہیں کہا, پرہیزگار نہیں کہا, اگر میرا بندہ جاتے ہوئے راستے میں کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے تو میری قدرت سے مجھے جنت عطا کر دے. میری قدرت سے, یعنی اللہ کے اوپر تو کوئی چیز فرض نہیں ہے, اللہ پہ کوئی چیز فرض نہیں ہے, اگر خود وہ اپنے اوپر فرض کر لے تو اس کی محبت ہوتی ہے. یہ اس کی محبت کا تقاضا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو انسان کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ لے میں اس کے متقی و پرہیزگاری کو نہیں دیکھوں گا, صرف اس کے دل کے جوڑنے کو دیکھ کر میں میری رحمت و عزت و جلال کی قسم میں اسے جنت عطا فرما دیتا ہوں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ مسجد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول کے جلوہ گر ہیں. ایک کونے سے ایک صحابی رسول اٹھتے ہیں, یا رسول اللہ میرا بچہ گم ہو گیا ہے اور اس کے گم ہو جانے سے میری بیوی بے قرار ہے, میں اسلام کی لا بتا رہا ہوں. نرمیت کیا چیز ہوتی ہے, اخلاق کیا چیز ہوتی ہے, ڈنڈا لے کے مارو تو کوئی نہیں آئے گا, یا زبان سے کاٹو تو بھی نہیں آئے گا. یہ ہماری اخلاق اور زبان اتنی پیاری ہو جس کے سوائے ہمارے طریق میں رہنے والوں کی زبان میں صرف پیار کے سوا کوئی چیز نہ ہو تب طریق چلتا ہے, تب طریق سے استعمال ہوا جاتا ہے اور فیصلہ تب ہوگا. یہاں شریعت کا حکم ہے کہ ایک ناٹ ہے, سمجھیے ایک ناٹ ہے, شریعت کا حکم ہے کہ دو بھائی ہیں تو حکم کیا دیتی ہے اسے 2 کر ڈالو, 2 کرو تو فیصلہ ہو گیا. طریق یہ نہیں کہتی ہے, طریق جسے نصیب ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے قربانی دیتا ہے. اس کے ٹکڑے کرنے سے نہ تیرا گھر بنتا ہے نہ میرا گھر بنتا ہے. شرط یہ ہے کہ اگر میں یہ ساری ناٹ تجھے دے دوں تو کم سے کم تو راہ سے رہتا ہے. یہ طریق اللہ کے رسول کے صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ 3 دن ہو گئے میرا بچہ ماں بے قرار ہے اور تڑپ رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب آپ ہی بتا دیجیے, اس کی خبر دے دیجیے. تو دوسرے کونے سے ایک صحابی اور اٹھے اور فرمایا اے اللہ کے رسول اس انسان کے, اس صحابی کے, آپ کے دوست کے, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے بچے کو میں فلاں بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ صحابی سنتے ہی اپنی اس محفل سے نکلنے جا رہے تھے تو اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا, اسے رکایا, اے اللہ کے بندے کھڑے ہو جاؤ اور وہاں جانے سے پہلے چند میری نصیحتیں سن لو. یا رسول اللہ 3 دن ہو چکے ہیں, ماں بے قرار بیماری کی حد تک آ چکی ہے, اب وہ اس کے اولاد کو نہ دکھایا جائے تو ہو سکے اس کی ممتا کی محتاجی کے سبب وہ بیمار ہو جاتی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں فوراً جاتا ہوں, میں بھی میرے اولاد کو دیکھنے کے لیے بے قرار ہوں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ بچہ تمہارا بہت بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے,
کس کے ساتھ کھیل رہا ہے؟ بہت بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے. یا رسول اللہ میں باپ ہوں اور وہ میری اولاد ہے, میں میرے بچے کو لے جانے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہے. نہیں, تیری بچے کو لے جانے میں تکلیف نہیں ہے, میں تیری ممتا بھی سمجھتا ہوں اور تیری بیوی کی ممتا سمجھتا ہوں, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول مجھے عطا فرمایا ہے, اسے تجھے اپنانا ہوگا. یا رسول اللہ بتا دیجئے مجھے, میں بے قرار ہوں میرے اولاد کو دیکھنے کے لیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, اے میرے صحابی, جب ان بچوں کے بیچ میں جاؤ, وہ بچہ تمہارا کھیل رہا ہوگا اور تمہارے بچے کو آواز دے کر میرے بیٹے کر کے نہ پکارو. کیا میرے بیٹے کر کے نہ پکارو؟ وجہ, اے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, بیٹا میرا ہے, میں اسے کیوں نہیں پکاروں کہ میرا بیٹا ہے کر کے, کیوں نہ پکاروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلام کی نزاکت اتنی پیاری بتائی ہے, اگر اپنا لیا جائے پھر نہ جھگڑا و فساد پیدا ہوگا, نہ کسی انسان کو اونچ نیچ کی کوئی بات باقی ہوگی. تو اللہ کے رسول صحابی رسول نے پوچھا, یا رسول اللہ بچہ میرا ہے, 3 دن سے بے قرار ہوں, تڑپ رہا ہوں دیکھنے کے لیے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا, اے میرے پیارے صحابی, ان بچوں میں جتنے بچے کھیل رہے ہیں ان بچوں میں کوئی نہ کوئی ایک یتیم بچہ بھی ہوگا, کوئی نہ کوئی ایک یتیم بچہ بھی ہوگا. اور تم اپنے باپ کا لقب دے کر اگر میرے بیٹے کا اگر پکاریں گے تو وہ یتیم بچے کے دل پہ کیا گزرے گی اسے معلوم نہیں ہوگا, تیرے اوپر نہیں گزرے گا. کیونکہ ابھی میں نے حدیث سنائی ہے, ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ لینا ایمان مکمل ہو جانے کی علامت ہے. تیرے بیٹے کو اپنا بیٹا کر کے نہ پکارنا, اشارہ کر کے بلا لینا, کہیں وہ یتیم بچے کا دل نہ ٹوٹ جائے. اسلام کی نزاکت یہ ہے. اب ہمارے اندر اسلام کی نزاکت ہی نہیں ہے, ایک کے اوپر ایک چڑھتا ہوا نظر آ رہا ہو تو پھر کیا سمجھائیں, کیا اصول طریقہ ہمارا نظر ہوگا. علم کی کمی, سب سے پہلے اخلاق. اخلاق سب سے پیاری چیز ہے, جس کے پاس سب سے پہلے ہمارے اندر ایک ہونا, یعنی جو بھی دور سے آتا ہو تو آپ اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا پیار, ہمارا عقیدہ, ہمیں اپنے پیارے پیر و مرشد سے محبت, انہوں نے جو ہماری محبتوں سے, زنجیروں سے جو باندھ کے ہمیں رکھا ہے, وہ زنجیر آپ کو بتانا ہوگا. جب ہم ملتے ہیں تو ایسے مل جانا چاہیے کہ وہ خود پریشان ہو جائے, یہ لوگ کیسے ہیں, ان کا کوئی خونی رشتہ نہیں ہے, خاندان والے نہیں ہے, دور دراز سے آئے ہوئے ہیں, کون سے گاؤں سے آیا ہوا ہے معلوم نہیں ہے, مگر ایسی محبت ان کے اندر ہے کاش ایک پیٹ سے پیدا ہونے والے بچوں کے اندر نہیں ہے. تو ایسی محبت اگر رہی, یا ذکر کی حالت میں ہو, یا گفتگو کی حالت میں ہو, یا ہماری بات چیت میں ہو, یا ہمدردیاں بانٹنے ہو, یا احسان کرنا ہو, یا احسان لینا ہو, ایسی محبت ہو کہ محبت دیکھ کر وہ لوگ ہمارے سلسلے میں شامل ہوں. اگر یہ چیز نہیں ہے تو سر پیٹ لو تو بھی کوئی نہیں ہے, سر ٹوٹ لو تو بھی نہیں ہے. سب سے پہلے طریقہ ایک اصول ہے, دل ٹوٹا نہ جائے, ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھے. آنے والا چاہے وہ شرابی ہو, نہ جانے کتنے گناہ گار کیا, گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو, آنے والا جو آ رہا ہو اسے معتبر سمجھے, خود کو ذلیل سمجھے, تب کچھ حاصل ہو. طریقہ یہ اصول ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی اعلان فرمایا ہے کہ اسلام میں تمہاری مرضی نہ ٹھوسو, جب تمہاری مرضی ٹھوسو گے تو فساد پیدا ہوگا, فتنے پیدا ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ, اخلاق اللہ, میرے اخلاق پیدا کرو. عبادت کرنے والے کو بھی دیتا ہوں اور نہ کرنے والے کو کھانا کھلا رہا ہوں, یہ میری محبت ہے. ایسی محبت تم نہیں پیدا کرو گے تو تمہارا کوئی اصول دنیا والے قبول کرنے نہیں. ہماری مرضی نہیں چلے گی اسلام میں, اور ہماری مرضی, اس مرضی کا معنی یہ نہیں کہ مرشد کو ہٹا کے بات کیا جائے. مرشد کی بات ہے کہ مرشد بھی خدا کا نام ہوتا ہے, آپ نے پڑھا نہیں ہے, کتابوں میں نہیں دیکھا. مرشد اللہ کا نام ہے, اللہ کا خاص نام مرشد. اگر آپ کو میں بتا دوں تو آپ بھی بے قرار ہو جائیں گے, حضرت ہمیں پڑھے سے نہیں, آپ کا کون سی کتاب اٹھائیں بھی, کتنے صفحات ہیں حدیث مبارکہ کی, یہ تک ہمیں خبر نہیں ہے. کون سی آیت حاضہ مدنیت حاضہ مکیت قرآن کے اندر موجود ہے. مولانا بھی یہاں پہ تشریف فرما ہے, اور ہمارے یوسف مولانا بیٹھے ہیں, اور ہمارے حمگی کے مولانا صاحب بھی بیٹھے ہیں. اور قرآن میں 114 سوروں میں حاضہ مکیت حاضہ مدنیت یہ کیوں لکھا ہے, اتنی تک ہمیں خبر نہیں ہے. یہ سیکھنے کی کوشش کرو تو پھر دنیا تمہاری جوتی اٹھائے. اگر یہ نہیں رہا تو آپ ہر جگہ پہ ہاریں گے. اور جب ہارنے کا وقت آ جاتا ہے تو آدمی کو غصہ آتا ہے, آدمی کو تیش آتا ہے, ہارنا اسے پسند نہیں فرماتا. جب ہار ہوتی ہے تو وہاں فتنہ اور فساد ہوتا ہے. اگر صبر والا ہو تو وہاں سے لوٹے گا, نہیں تو ایک نیا فساد پیدا کرے گا اور ہمارے اندر نئی تفاہم پھیلا دیا جاتا ہے. اسی لیے تاریخ میں سب سے پہلے مرشد کی خدمت, آداب بہت لحاظ رکھنا چاہیے. کہ مرشد کی بات ہی, یہاں تک فرمایا کہ 4 انسان اگر موجود ہو, مسلمان ہو, اس کے اندر فوراً ایک خلیفہ نہیں بنا دیا جائے تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اس میں شیطان دوسرا خلیفہ ہو جائے. فوراً ہو جانا چاہیے. اگر اس کے اندر خلیفہ نہیں رہا
تو وہ 4 خلیفوں میں وہی شیطان فتنہ مچا دیتا. اب ہمارے خلیفوں کے اندر پیار ہونا بہت ضروری ہے، اتفاق ہونا ضروری ہے. اور مرشد کا صحیح معنی یہ ہے، مرشد اسی لیے خلیفہ بناتا ہے، سوچ سمجھ کے بناتا ہے تاکہ میرا خلیفہ کچھ کر کے دکھا دے. اگر آپ کرنے کی بجائے کیا ہوا کام ہی بگاڑ کے پھر اسی کے اوپر تہمت لگا دیا جائے. جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اگر تم نے میرے رحمت للعالمین کی طرف انگلی کیا تو سمجھ لو تم نے رب العالمین کی طرف انگلی کیا ہے. ہماری خطائیں سزائیں مرشد کو ملتی ہیں. سارا سبق ہم نے غلط سیکھا ہے، پڑھانے والے نے تو اچھا پڑھایا ہے، سیکھنے والے کی غلطی ہے اور اسے صحیح اپنایا نہیں ہے، جو سارا دار و مدار مرشد کی جانب سے چلا جائے گا. ان کے مرشد نے صحیح سکھایا نہیں، صحیح بتایا نہیں ہے، غلطی میری ہے. تہمت کہاں جاتی ہے؟ مرشد کی بارگاہ میں جاتی ہے. اسی لیے تو خلیفہ بنایا جاتا ہے. ہر خلیفہ ایسا ہو بڑے سے بڑا سوال اس کے سامنے آ جائے، پردے میں اتنی آسانی سے اسے مرہم بنا کے لگا دینا چاہیے تاکہ دنیا کو تو بے شک. یہ اگر حکمتیں ہمارے پاس نہ ہو تو زندگی بھر ہار کی ہار رہی گی. مگر غوث اعظم کا کرم ہے کہ آپ حضراتوں میں محبت و پیار باقی ہے. اس پیار کو بڑھاتے چلے جائیے، اتفاق اتحاد کے گن گائیے، اخلاق اپنے پاس رکھیے. بد اخلاق کو نہ جنت ملتی ہے، چاہے زندگی بھر سجدہ کرتا رہے اور ہزاروں لاکھوں اس کے پاس حج کے نعمتیں موجود ہو، مگر اس کے پاس اخلاق موجود نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بد اخلاق کا چہرہ تک نہیں دیکھتا، چاہے اس کے پاس ہزاروں لاکھوں سجدوں کا خزانہ موجود ہو. اسے منہ کے بل گھسیٹ کے لیا جاتا ہے. فرشتے خود پوچھتے ہیں مولا اسے کیوں ایسا متقی پرہیزگار ہے، نمازی ہے، اسے اوندھا کیوں سلا کے گھسیٹا جا رہا ہے؟ تو فرمایا یہ اخلاق سے ناشنا تھا، اسے اخلاق ہی معلوم نہیں تھے. بے اخلاق کو میں اس کا چہرہ تک نہیں دیکھتا ہوں. اگر میں اس کی عبادت و تقوی کو دیکھ کے اگر میں جنت دینا چاہتا وہ میری مرضی ہے. اگر میرے بندے سے میدان حشر میں اس کا عمل خود پوچھنے سے پہلے اگر میں سوال کر لوں کہ تو بچپن سے لے کر صرف شام تک، صبح پیدا ہوا اور پانی پینے کے قابل ہوا اور شام تک تو نے جو پانی پیا ہے، وضو کے لیے خرچ کیا ہے، اپنی ضرورت کو پانی استعمال کیا ہے، اگر ایک آئے میرے فرشتوں یہ سوال کر دوں تو میرا بندہ بھیکاری ہو جائے گا، بھیکاری ہو جائے گا. اے مولا پھر فرشتہ، اے مولا تیرے بندے پھر کس پہ کھڑے ہو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اے میرے بندو، جب تمہارا جتنا بھی بڑا تقوی متقی پرہیزگار عمل پیارے عمل کے خیر کے کام کرتے رہو مگر اس خیر پہ بھروسہ نہ رکھو. جتنا بھی لوگوں سے آپ ذکر کرا لو اس پہ آپ حضرات کو یہ اعتبار ہی نہیں دیا ہے کہ آپ ذکر کیا ہے، اس کے اوپر بھروسہ نہ رکھو، اللہ کے فضل پہ بھروسہ رکھو، نہیں تو آپ کا کیا کرا ہے سب برباد ہو جائے گا. میں چاہتا ہوں میں مالک رب العالمین ہوں، جسے چاہے جنت عطا فرما دیتا ہوں، جسے چاہے دوزخ عطا فرما دیتا ہوں. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میری مرضی میں تمہاری مرضی نہیں ٹھوسنی چاہیے. اور وہ مرضی کون سی ہوگی؟ اب اللہ کی مرضی کیا ہے؟ وہ مرضی مرشد رحمت اللہ تعالیٰ سے. یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے. ہماری مرضیاں جب چلتی ہیں، ہمارے خیالات چلتے ہیں اور اس میں اور ہمارا ذرا مسالہ لگا کے مریدین کے سامنے ذرا روب اور ڈھاک دکھانے کے لیے جاتے ہیں تو ہمارے ڈھاک پورا اس سے ساری ذات ہماری معلوم رہتی ہے. 5 لازوں میں ہماری ذات کا لباس اتار دیتا ہے. یہ معاملہ ہمارے اندر پیدا ہوا ہے. یعنی مرشد کی بات سمجھنا ہو تو اسے سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا کے صدقے، غوث اعظم کے صدقے، حضرت علی شیر خدا کے صدقے یہ نعمت انہیں عطا فرمائی ہے. الہام پیر و مرشد ہی کو دیا جاتا ہے، الہام انہی کے سینوں میں اتارا جاتا ہے. وہ بات اللہ اس کے رسول کی بات ہوتی ہے، اس میں عمل اسی پہ وہی آدمی کرتا ہے جس کے اندر صحیح عقیدت موجود ہو، صحیح پیار موجود ہو اور درد مندانہ دل اس کے اندر موجود ہو، سلسلے کا مکمل طریقے کا درد ہو. اور آپس کے لڑائیاں جھگڑے لے جا کر آپ سلسلے میں ڈالنے والا سب سے بڑا فتنے باز ہوگا، ظالم ہوگا. کوئی سلسلے کے واسطے لڑ رہا ہو تو الحمدللہ اپنی ذاتی معاملے لائے اور پھر سلسلے پہ لا کے اس کے اوپر ڈال دے تو پھر سلسلہ خراب کرنے کے لیے آپ کو کسی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. آپ حضرات سے یہ میری گزارش ہے، آپس کے معاملے اپنے گھر کی ڈھیلی تک رکھ لیا جائے. سلسلے کا جب وقت آتا ہو تو یہ کھولنے کی کوشش کرے تو الحمدللہ پھر سلسلے کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہوگی. یہ بہت ضروری ہے. پپا کے پورے بچے ہار ڈال رہے ہیں، شبیر ایک جنا ہر رانی، وہ کیا واسطے بولو؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے. وہ ادھر کی پورا پپا ہر رہا ہے. خان تھا کیا کریں؟ سب ایک موقع میری آپ حضرات کی اگر رائے ہو تو میں پیر مرشد کے دربار میں رکھ دیتا ہوں. 1 سے 2 مرتبہ اسے موقع بھی دیا گیا ہے. حالانکہ اس کے اوپر زور دینے سے اتنا جاہل بھی ہے. اب جاہل ہے کہ تو ہر فتنہ اس کے پاس رہتا ہے، اسے سمجھانے کی ابھی ضرورت نہیں ہے. اسے تقریر بول کے اس کے اندر جاہل کو تو کیا حضرت کر کے بولے تو یہ 3 لمبی تصویر ہوتی ہے.
कितनी बड़ी है, उसका शिजरात निकल जाता है पूरा। जालिम है। चांद को ले लगा को जोरू मेरा दाड़ा नाम रखे उसे डिंग डिंग बाबा को उसे नाम रखते सभी करे। आज उसके साथ बैठता हूँ फोन अगर को छेड़ता आप इसके अंदर इतनी तड़प पे देखो आप कहते कि जो सिपाही तुमने कौन सा छोड़ डाले दूर हो जाए क्या है, फिर भी जिक्र की तड़प को हमारे दरबार को आती दरख्त बैठते हैं क्या करते हैं जिक्र की। देखिए बात, इसके पास वो तड़प भी नहीं है ना। मेरी बात मेरी समझ के बाद मैं तुम्हारे सामने रख देता हूँ। जहाँ तक हमारे उस्ताद जब तक मैं वकील साहब के पीछे जब भी बैठता था, एक एक जुमला करोड़ों के हिसाब का, एक एक जुमला पूरी किताब पढ़ने वाला आलिम नहीं होता, एक जुमले को समझ के ला समझने वाला आलिम है। अब वो हज़ारों मरतबा वो जाहिल है, जालिम का माना है जाहिल है, फसाद है, फितना है, हसद है, तकब्बुर, ये सब उसके अंदर मौजूद रहती है। अब वो इल्म वाला भी नहीं है जिसे समझा के सीधा खड़ा कर दिया जाए। अब इसे मेरी राय ये है कि हमारी मेहनत जो आप हजरात की जो मेहनत है उसके पीछे लगाए हैं, ये एक मौका फिर उसे दे दिया। किसे दिया ना है? शब्बीर को नहीं है, शब्बीर को नहीं है, किसी को नहीं है, किसी को खलीफे की हकीकत नहीं बनता वो मुर्शिद का हक बन रहा है। किसी खलीफे को ये हुक्म देने की इजाज़त नहीं है, सिर्फ तमाम खलीफे मिले और शाह साहब जो फैसला उसके अंदर लेते हैं कि उसमें से कौन तजुर्बेकार होगा। चलो फैजुल्लाह साहब भी हमारे नया साहब वहाँ से तशरीफ़ लेके आ गए, कहाँ से उस खान से वो क्या बोले क्या है ये तो हमारी समझ के अंदर की बात नहीं है, गाली भी दिया होगा, वो सुनने के मामले में आया। मगर अखलाक ना होने के सबब से तो ये सबसे बड़ा फितना हुआ है। तो अगर हमें वो खानखा हमारे हैंडल में ले लेना, फिर हमारे मर्ज़ी के खिलाफ हमारे मर्ज़ी में जो होगा उस खलीफे को जिक्र को भेजना, ये हमारे तरीक़ा उसूल है। अगर एक मौका देना खानखा बंद हो जाना, ये मेरे ख़यालात से हमारी कमज़ोरी है। थोड़ा यहाँ सवाल है तो अब क्या करना उसे चांस तमाम खलीफे मिलना सब वहाँ पे जाएंगे। मैं जो 104 मरतबा बुलाया भी था, मेरे हाल उनकी मसरूफियाँ थी, वो क्या है वो अल्लाह जान बेहतर है। मगर हमें जाते तो इतनी बड़ी परेशानी शाह साहब को देने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो खिलाफत के सीट पे नहीं बनना, सब बैठे रहे मुरीद बन के ज़िंदगी काटे तो बेहतर है। खलीफा बना हो तो ये तमाम उसूल उसे अपनाना होगा। फिर खलीफा बनना का माना मतलब क्या होता है? बिगड़े हुए को सुधारना। पाक कपड़े धोने का काम हमारा नहीं है, सिर्फ गलीज कपड़े धोने के लिए मुर्शिद ने कहा है हर गलीज को हमें पाक करना। अल्लाह का जिक्र का भी यही है, जो जिक्र करता है उस वक्त तक मैं तुझे नहीं छोड़ता, जैसे साबुन की जिद है कपड़े को पाक करे तक छोड़ता नहीं है, ऐसे अल्लाह का जिक्र है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाया मेरे जिक्र एक ऐसी नेमत है, गंदे को जब तक पाक नहीं करता मैं उसके सीने से नहीं निकलता। अब खलीफे ले जाए अपने अपने प्रॉब्लम ले जाके शाह साहब के गोद में डाल दे। शाह साहब को तो वो तो बेंगलुरु में तशरीफ रहते मसरूफ़ हैं सिलसिले की, इसमें हर वक्त उनकी तरफ फ़ोन करते रहे, यहाँ का प्रॉब्लम उनका प्रॉब्लम। आज तक हमारी ज़ुबान से अगर मैं दास्तान बोलते जाऊँ मेरे पर जुल्म होते हैं तो मेरी भी दास्तान बन जाती है। क्या फ़ायदा है बोलने वाला? फ़ायदा है सब पैदा हुआ ही है हमारे पीछे बोलने के लिए ना। जब इंसान तरक्की होता है तो हज़ारों लाखों दुश्मन पैदा होते ज़रूर है। अब यही उसूल अगर हमारे तारीख़ में आ गया तो फिर और कौन सा मकाम है जहाँ ईमान को संभालने की रास्ता उनको मौजूद रहता है। तमाम खलीफे मिलना चाहिए और राय मशवरा पहले आप करना होगा। वहाँ जाके क्या करना, वहाँ जाके फिर आप अपने अपने अंदाज मेरे अंदाज मैं मेरा ख्याल पेश करना, वो उनका ख्याल पेश करना, ये नामुमकिन चीज़ है। फिर फसादिश होता है। जिस जमात में मशवरा नहीं होता वो जमात कभी कामयाब नहीं। कितना मशवरा करे तो मैं उन्हें हमारी मैदान में नहीं आता, हम ना बुला जब उनके गाँव वाले के साथ खड़ा हुआ जंग लड़ो इनके साथ। पता आपके साथ ऐसा गिरा, मेरे साथ क्यों नहीं गिरा? सवाल अब तुम्हें बुलाना था मीटिंग को। नहीं मैं ये इजाज़त के बगैर नहीं बोलता ना। बोली ना हमें भी उससे शाह साहब जो मुझे बोले वो मुझे मालूम है, आपको मालूम नहीं है उस चीज़ के बारे में। उसे काम करें वो तो बोले ना उसकी क्या भी उसकी सूरत देखने का आज वहाँ के मुरीद आ गया। जी जी पहली चीज़ उन्हें जगह का कौन होना था। परसों भी आंखों का बुलाया था, मैं गया था सर, गया था आए थे बिंदु वाले आने वहाँ से फ़ोन कर रहे थे हजरत हमें आने को नहीं है। शाह साहब आती मेरे को बोले थे, इस वजह से हमें आती मेरे को बोले। मैं बोला शाह साहब तो आगे नहीं है। बहरहाल मैं तुम्हारे नीयतें क्या तुम्हारे ख्यालात हैं वो पूछने के लिए आई हूँ। क्या तुम्हारा ख्याल कि शबीर साहब तुम्हें हट जाना, कोई बात नहीं करना, तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारे से बहुत लोग बेजार होगी, तुम्हें दूर हो जाओ। हजरत मैं मंजूर अजमेर के सामने बोलती है इंशाल्लाह हाँ माफ़ी मांग लेना, अल्हम्दुलिल्लाह माफ़ी मांग लो। किससे मांगना बोलो? शाह साहब किसे बोलती हैं तुम्हें माफ़ी मांग लो। उसके बाद तुम्हें कीली उठाना, पेपर के साथ लिखाना, फिर दे देना।
और उनके बड़े भान आए हजरत हमारे पास भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, शाह साहब को बोल लो वहाँ चूँकि हमारी होनी मिलती है या हमारी भान मिलती है वहाँ से पेपर निकाल देने की जवाबदारी हमारी। तो उनकी क्या भी जवाबदारी न हो, ओनर को बुलाओ, दो भी उठाओ, उन कौन मर्द जोरू कौन है, या तो बेंगलोर को बुलाओ बेहतर। अच्छा वो बेंगलोर के आने की बात भी उन्होंने बोले, शबीर क्या बोलिया हजरत भाई बुला लेगा तो मेरे पैसे डाल के लाना, कौन भी पैसे डालने वाला है नहीं है। बात 100 रुपये नहीं टिकट को। अब कहाँ अब बात उसकी भी लेना पड़ता ना, मतलब जब आधे मेरे दुश्मन है, सवाल उसका सवाल मैं बता दूँ तो मैं झूठा मैं 10 आदमी बुला लेगा। अब मेरे अपोजिट में 2 खलीफे हैं, मुझे झूठा साबित करे, उन्होंने कहते हैं बुला लेगा, सच्चे नहीं उन्हें बुला लेगा ना मैं बुला लेगा। हमारे 3 अफिया के सामने को बात करो हम बुला लेगा बेंगलोर को पकड़ के खान करके, ये साबित का भी करने का नहीं है, साबित होगा खान खा चलना। भाई क्या बोलूँ, जो ओनर दुकान का ओनर है उन्हें हैंड ओवर शब्बीर को दिया है, वो हैंड ओवर उन्हें ले ले को तुमना से भी क्या क्या कुछ बोलता है, सामने बोलता मैं भी सुनी ये बात नहीं कि उन्होंने उसकी तहमत है, सब बोली ना ये पूरे मिलकर बोली थी सभी। अब वो क्या है कीली जो भी है लिखा पढ़ी कर को कीली खान खा को देना, खान खा क्या है उसका हदिया है, उसका भाड़ा क्या है, खान खा से उसे देती, बीच में कोई खलीफा भी नहीं रहना उधर, लेन देन के अंदर खान खा की जगह खान खा के तहत से करती, खान खा से जिसे बोलती उन्हें जाकर जिक्र कराना, वहाँ इंचार्ज को चलाना, ये थी बात। तुम्हें राय मशवरा करो, क्या बोलते पेपर लिखाने की जवाबदारी दिया, अगर नहीं दिया हमारे सामने बात किया है, अगर उस बात को चोरी दे रहा अगर वो बोले तो निकाल के बिल्कुल बात खत्म। नहीं तुम्हारे उसे सामने ओनर को बिठाएंगे, उन्होंने आते कर बोले ओनर धंधे हमें रहेंगे सामने खान खा से तू लेन देन कर रहा है तो खान खा से कर दो, तू जाको सेपरेटली ना उनसे कर ना इनसे कर। अब इनके हाथ में आया तो इन्हें वापस हमारे हाथ में दिया तो इनका बड़ा एहसान, इन्हें क्या करता है इसका एहसान से हमारा चलाने की कोशिश करता है। अब क्या करे आदमी कीली कर को इसका नहीं जा रही है, खान खा के आदमी के अंदर नहीं रहती, और कोई भी इसका नहीं जाकर मंगाया को तो खोलता भी नहीं, चलो तुम्हें